بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آئیے ایک ایسے اللہ کے شعر کا ذکر کریں جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا، آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ 15 اگست جناح حمید گل کا یوم وفات بھی ہے۔ 15 اگست کو جب طالبان فاتحانہ انداز میں کابل کے صدارتی محل میں داخل ہو رہے تھے تو جناح حمید گل کی روح بھی مسکراتی ہوئی ان کا استقبال کر رہی ہوگی۔ یاد کیجئے اس بندے کی وہ ورڈنگ جس نے اب پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ وقت آئے گا جب دنیا یہ بھی کہے گی کہ پاکستان نے افغانستان میں CIA کی ISI نے افغانستان میں CIA کی مدد سے امریکہ کو ہرا دیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ لیا۔ ناظرین کرام، طالبان تحریک کے متعلق دنیا بھر میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، یہ ISI کے حوالے سے الزام تراشیاں کی گئی۔ انڈیا تو اس کو بنیاد بنا کے ہمیں فیٹف میں لے گیا، اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو دہشت گردوں کے نرسری بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا کہا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا۔ 9/11 کا سانحہ ہوا تو پوری دنیا میں ہاہاکار مچ گئی۔ اس میں بھارت کے ہاتھ بڑا سنہرا موقع آیا، اس نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، تمام الزامات پاکستان پہ لگائے اور ہر معاملے میں خصوصاً طالبان کے معاملے میں پاکستان کو رسوا کیا گیا۔ ناظرین کرام، طالبان تحریک کا آغاز 1996 میں ہوا۔ 1996 سے 2001 تک انہوں نے افغانستان پہ حکمرانی کی اور سخت شرعیہ قوانین نافذ کیے تھے، جس کے بعد انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا اور یوں طالبان کی مزاحمت کا آغاز۔ اقتدار سے بے دخلی میں بنیادی کردار جو ہے وہ یہ تو خیر 9/11 تو ایک بہانہ تھا، ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہی تھا۔ انہیں اقتدار سے بے دخل کرتے ہوئے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو 11 وہ ہائی جیکر تھے، ان میں سے 9 کا تعلق سعودی عرب سے تھا اور سزا امریکہ نے طالبان کو دینے کا، یعنی افغانستان کو دینے کا فیصلہ کیا۔ طالبان نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا، جس کے پر پھر ان کا امریکہ نے تورا بورا بنانے کی کوشش کی۔ وقت نے دیکھا کہ کس کا پھر تورا بورا بنا۔ خیر، طالبان نے اپنی مزاحمت کا آغاز بھی ساتھ ساتھ کر دیا۔ طالبان تحریک کا آغاز پاکستان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے ان افغان طالب علموں نے کیا جو 1979 سے 1989 تک جاری رہنے والے سوویت قبضے کے دوران افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے لفظ طالب کا انتخاب کیا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں جب افغانستان میں کرپشن اور افراتفری کا ماحول تھا اور ملک خانہ جنگی کا شکار تھا، اس وقت طالبان نے جنوبی صوبہ قندھار سے ملا عمر کی قیادت میں اپنی تحریک کا آغاز کیا اور 2013 میں ملا عمر کے انتقال تک وہی اس تحریک کے سربراہ بھی رہے۔ اب طالبان کے سینئر ترین رہنما ہیبت اللہ اخوند زادہ ہیں، جبکہ سیاسی ونگ کے سربراہ ملا برادر ہیں۔ طالبان کو نمایاں حمایت پاکستان سے ملی، جبکہ پہلے انہیں امریکہ سے بھی خاموش حمایت حاصل تھی۔ جب اپنا مطلب ہو تو پھر تو امریکہ کو سب کچھ پسند آ جاتا ہے، مطلب گیا تو کام ختم۔ 1994 میں انہوں نے بغیر کسی لڑائی سے قندھار کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بھاری اسلحے اور ٹینکوں سے لیس اور مقامی کمانڈرز کی حمایت خریدنے کے لیے نقد رسوم کی آسان دستیابی سے طالبان
تیزی سے ملک کے شمالی حصے پہ غالب آ گئے اور اس کے بعد بالآخر 27 ستمبر 1996 کو کابل کا کنٹرول سنبھالا۔ صدر برہان الدین ربانی پہلے ہی فرار ہو چکے تھے، تاہم اس کے بعد طالبان نے سابق کمیونسٹ صدر محمد نجیب اللہ کو اقوام متحدہ کے دفتر سے گرفتار کر لیا، جہاں وہ پناہ لیے ہوئے تھے، اور انہیں سر عام پھانسی دی گئی۔ طالبان نے ملک کی حکمرانی سنبھالتے ہی سخت شرعیہ قوانین نافذ کیے، جبکہ موسیقی، ٹی وی اور وقت گزاری کے لیے ماضی کے مقبول ترین سرگرمیوں جیسا کہ پتنگ بازی پر پابندی عائد کر دی۔ لڑکیوں کے لیے قائم سکولز بند کر دیے گئے، جبکہ خواتین کو کام کاج سے روک دیا گیا، انہیں سخت پردے کا حکم دیا گیا۔ اسلامی سزاؤں کا نظام بھی متعارف کرایا گیا۔ 1998 تک ناظرین طالبان کا ملک کے 80% حصے پہ کنٹرول تھا، تاہم صرف پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہی وہ ممالک تھے جو طالبان حکومت کو قانونی تسلیم کرتے تھے۔ دنیا کے کسی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ 2001 میں طالبان نے بامیان وادی میں گوتم بدھ کے 1500 برس پرانے بت کو توڑ دیا۔ ملا عمر زیادہ تر وقت قندھار میں اس گھر میں گزارتے تھے جو مبینہ طور پہ ان کے لیے اسامہ بن لادن نے تعمیر کروایا تھا۔ طالبان نے افغانستان کو القاعدہ کے لیے محفوظ مقام بنایا، ان کے لیے تربیتی کیمپ بنائے، اور اس کے بعد 11 ستمبر کو امریکہ میں ہونے والے حملوں کے بعد امریکہ نے فوری طور پر اس واقعے کا ذمہ دار القاعدہ کو قرار دے دیا۔ اسامہ بن لادن کو حوالے نہ کرنے کا الزام طالبان پر عائد کرتے ہوئے امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر طالبان پر اکتوبر میں بمباری کی، اور دسمبر کے اوائل تک طالبان حکومت ختم ہو گئی اور تحریک کے رہنما جنوب اور مشرق کے علاقوں کی طرف فرار ہو گئے۔ افغانستان میں سرگرم مغربی ممالک کی نیٹو کے تحت افواج کا مینڈیٹ دسمبر 2014 میں ختم ہو گیا، جس کے بعد زیادہ تر افواج افغانستان سے نکل گئی۔ جولائی 2015 میں پاکستان نے افغان اور طالبان رہنماؤں کے درمیان براہ راست مذاکرات کرائے، جنہیں چین اور امریکہ کی حمایت حاصل تھی، تاہم ملا عمر کے انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ 2015 میں افغانستان میں ایک متحارب نیا جہادی گروپ سامنے آیا جس نے کابل پر تباہ کن حملے کیے۔ اس طرح 2018 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں خفیہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ ناظرین کرام، کئی ادوار ہوئے، جس کے بعد فروری 2020 میں فریقین کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا۔ 6 جولائی 2021 کو امریکی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے طالبان کے ساتھ معاہدے پر 90% عمل کرتے ہوئے انخلاء کو یقینی بنایا ہے، جس کے 5 ہفتوں بعد اب طالبان ملک کے اہم قصبوں، شہروں، صوبائی دارالحکومتوں اور آہستہ آہستہ کنٹرول سنبھالتے ہوئے بالآخر کابل تک پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران، اس 19 سالہ جدوجہد کے دوران ناظرین، انڈیا کا ایک ہی زور رہا کہ اس نے طالبان اور پاکستان کو یکجان دو قالب ثابت کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ISI کروا رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے بھی اسی طرح کی باتیں کی جاتی تھی، مغربی پروپیگنڈا بھی یہی تھا، پاکستان کے اندر بیٹھے خونی لبرل اور دہشت گرد بھی دن رات یہی راگ الاپتے تھے۔ میں پھر جناب حمید گل کی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ اگر یہ بات سچ بھی ہے، اگر ایسا تھا بھی، انڈیا نے، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے لانچنگ پیڈ بنایا ہوا تھا، ہم نے ISI کے مارخوروں نے ان کا اس سطح پہ مقابلہ کیا۔ آپ اس حوالے سے کچھ بھی کہیں، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کیا اگر یہ جنگ CIA اور ISI کے درمیان ہی تھی تو اس میں کون جیتا؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے ISI۔ ناظرین کرام،
اس ایجنسی کو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ایسے تو نہیں کہا جاتا، کوئی بات تو آخر ہوگی نا۔ آپ نے دیکھ لیا مارخوروں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ البتہ ان کی ایک روایت ہے، اور یہ سبق آپ کو طالبان سے بھی پڑھنا چاہیے، کہ کاٹنے والے کتے بھونکا نہیں کرتے اور بھونکنے والے کتے کاٹا نہیں کرتے۔ دھمکیاں جنہوں نے دیں آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ جو تہس نہس کر دینے کی باتیں کرتے تھے، جو ملیا میٹ کر دینے کی باتیں کرتے تھے، آج امریکہ کا وہ صدر کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن استعفیٰ دے کیونکہ طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا کا یہ دستور ہے کہ شکست کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، فتح کے بڑے دوست ہوتے ہیں۔ طالبان کو اب بہت دوست ملیں گے، چین، روس، دنیا کا ہر ملک، اکانومی ان کی بہت مضبوط ہوگی، انفراسٹرکچر سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، ٹگے کا خرچہ نہیں ان کا آیا، دنیا نے کیا ہے، ڈیم بنے ہوئے۔ انڈیا نے دونوں ڈیم پاکستان کا پانی روکنے کے لیے بنائے تھے، جو پالیسی اس نے انڈیا میں رکھی تھی وہی یہاں پہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن قدرت نے اس کو رسوا کیا۔ اللہ کا قانون ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بڑے بڑے لشکروں پہ چھوٹوں کو فتح دیا کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس پر عمل ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کا ہم درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔